السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تمہیں، فِرَاجًا تو پیدل پڑھ لو، اَوْ رُكْبَانًا یا سوار ہو کر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ نماز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے جو سبق میں پڑھا وہ بھی نماز کے بارے میں تھا، ادھر بھی ہم نماز کی فضیلت اور اس کی فرضیت کے بارے میں پڑھیں کہ نماز ہمارے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز کتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو، کس چیز کا خوف ہو؟ دشمن کا خوف ہو۔ سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہوتا ہے کہ جب ہم جنگ میں ہوتے ہیں اور ہمیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم خوف کی حالت میں ہو، یعنی جنگ میں ہو، تو تب بھی تم نماز کو ادا کرو، نماز کو ترک ہرگز نہ کرو۔ فراجن پیدل پڑھ لو، اور رکبانن یہ سوار ہو کر پڑھ لو۔ اگر تم پیدل چل رہے ہو تو نماز تب بھی ادا کر لو کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ دشمن تم پہ حملہ کر دے گا اور کھڑے ہو کر کسی ایک جگہ پر تم نماز کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو تم چلتے چلتے بھی اشاروں کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہو، اور اگر تم سوار ہو تو اپنی سواری پر ہی نماز کو ادا کر لو۔ یہ ہے نماز خوف، ٹھیک ہے، نماز خوف کو ادا کرنے کا طریقہ۔ نماز خوف میں ضروری نہیں کہ انسان کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، وہ چاہے جس طرف بھی اس کی سمت ہے اس کا کوئی نہیں پوچھا جائے گا، کوئی اس میں اعتراض نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے اجر کا زیادہ باعث ہوگا کہ انسان خوف کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا، پھر جب آمنتم، امن میں آ جاؤ تم، یعنی جب تم گھر کو لوٹ آؤ، جب تمہیں پتہ چل جائے یا وہیں پر تمہاری صورتحال ایسی ہو جائے کہ دشمن کا حملہ ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو تمہیں اب پتہ چل جائے کہ ہم کچھ دیر سکون سے رہ سکتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی احتیاطی تدابیر ہو گئی ہیں اور تم امن میں ہو تم، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو۔ یاد کرو اللہ سے مراد یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لو، نماز کو ادا کرو۔ کیسے؟ کما، جیسا کہ علمکم، اس نے سکھایا تمہیں۔ کس نے سکھایا؟ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تم پھر ویسے نماز ادا کرو۔ جنگ کی حالت میں ہم قصر نماز پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اب امن میں آ گئے، ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہمیں کوئی خطرہ یا ڈر نہیں ہے، تو ہم پوری نماز ادا کریں گے اور ویسے ہی ادا کریں گے جیسے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے ہی تم نماز کو ادا کرو۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا۔ معلوم، جو نہیں تھے، تکون، تم تعلمون، جانتے، یعنی انسان اس سے پہلے غافل تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا اور انسان کو ویسے ہی پڑھنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں پڑھنے کا بتایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہمیں نماز کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں اور نماز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان پر چاہے جتنی مرضی حالت کیوں نہ ہو، کیسی بھی ہو، تو وہ نماز کو ترک ہرگز نہیں کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نماز کیسے ادا کرتے تھے۔ یہ جنگ کی حالت میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آگے ہوتے، امامت کروا رہے ہوتے، اور کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور کچھ جو صحابہ تھے وہ دشمن کی طرف رخ کر کر اپنا اسلحہ جو ہے وہ دشمنوں کی طرف کرتے، اور پہلے والی صف جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ جب اللہ کے نبی 1 رکعت ادا کر لیتی تو جو پہلی صف ہے وہ دوسری صف میں ان صحابیوں کی، ان لوگوں کی جگہ لے لیتی جو دشمنوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھی، اور جو دوسری صف والے تھے وہ آگے والی صف میں آ جاتے اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو دوسری رکعت تھی وہ پڑھتے۔ اس طرح اللہ کے نبی کی 2 رکعت پوری ہو جاتی، اور جو پیچھے والے یعنی پچھلی صف اور اس سے پچھلی صف یعنی 2 صفیں، وہ دونوں اپنی 1 رکعت بعد میں ادا کر لیتے۔ تو اس طرح نماز خوف جو ہے وہ ادا ہوتی جنگ کی حالت میں، جب بہت زیادہ خوف ہوتا کہ دشمن ابھی حملہ کر دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام چیزیں بیان کر دی، سکھا دی۔ اس سے ایک مین بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ چاہے کوئی سی بھی حالت ہو، انسان کہیں پہ بھی ہو، وہ نماز کو ترک ہرگز نہیں کرے گا، چاہے جنگ کی حالت ہو، چاہے
وہ بستر مرگ پر ہو، یعنی اگر وہ اس کو اتنی زیادہ بیماری ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اللہ نے کہا وہ اٹھ نہیں سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں کے ساتھ ہی پڑھ لے، لیکن نماز کو ترک ہرگز نہ کرے۔ تو نماز جو ہے وہ ہم سب پر فرض ہے، تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اس نماز کو ہم کبھی بھی ترک نہ کریں۔ جب اللہ کا بلاوا آئے، جب ہمیں آواز آئے حی علی الصلاۃ کی، تو فوراً سے ہم نماز کے لیے تیار ہو جائیں اور اول وقت میں نماز کی ادائیگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، آمین، اور ایسے ہم نماز پڑھیں جیسے ہمارے نبی نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، آمین۔